بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دواخانہ کی مجمل خان کے توسط سے آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آ رہا ہوں جس کو ہماری خواتین جو ہیں بالخصوص وہ گھروں میں مسالہ جات کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ وہ طبی لحاظ سے کیا کیا فوائد رکھتی ہے اور مختلف بیماریوں میں کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو چیز لے کر آیا ہوں اس کو عرف عام میں زیرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، زیرہ سفید بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کے جو مختلف زبانوں میں نام ہے، اس کی ماہیت، اس کی مزاج کیا ہوتا ہے، فوائد کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سے منرلز اور وٹامنس پائے جاتے ہیں، اسی طرح اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، مقدار اس کی کیا ہے جو ہم اپنی ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ زیرہ کو مختلف زبانوں میں، عربی اور فارسی میں اس کو کمون کہتے ہیں، سندھی میں اس کو جیرو کہتے ہیں، بنگالی میں اس کو جیرہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کیومن سیڈ کہتے ہیں۔ ماہیت کی طرف چلیں تو یہ ایک پودے کے تخم ہوتے ہیں جو بادیان کے مانند ہوتے ہیں، لیکن کسی قدر یہ چھوٹے اور خمیدے ہوتے ہیں اور سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ بو اس کی خوشگوار ہوتی ہے۔ مزے کی طرف چلیں تو یہ قدرے شیریں اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اقسام کی طرف میں لے کے چلوں تو یہ دو قسم کا ہوتا ہے، زیرہ سفید اور زیرہ سیاہ، اور اس میں ایک قسم اور پائی جاتی ہے جو جنگلی زیرے کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو کالی زیری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزاج کی طرف لے کے چلوں تو یہ دوسرے درجے میں گرم ہوتا ہے اور تیسرے درجے میں خشک ہوتا ہے۔ مقام پیدائش کے حوالے سے بات کر لیں تو پاکستان، ہندوستان، شمالی افریقہ، میکسیکو، چلی اور چین جیسے ممالک میں اس کو کاشت کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو علاقے جہاں اس کو کاشت کیا جاتا ہے وہ سرحد کا علاقہ، بلوچستان کا علاقہ اور اسی طرح کشمیر وغیرہ کے جو علاقے ہیں ان میں اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ منرلز اور وٹامن اس میں کون کون سے پائے جاتے ہیں تو ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں آئرن، میگنیشیم، مینگنیز، پوٹاشیم اور کیلشیم، اسی طرح زنک، یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ وٹامن کے حوالے سے بتاؤں تو وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے، اور وٹامن بی کے B1، B2، B3، B6، B12، B9، یہ تمام وٹامن جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فوائد کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو جسم کو تقویت دیتا ہے یہ۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے چہرے کے حوالے سے کہ چہرے کے رنگ کو صاف کرنے کے لیے اس کے پانی سے چہرے کو دھلوایا جاتا ہے تو ایک اچھا رزلٹ ملتا ہے اس میں۔ آگے آپ کو لے کے چلوں فوائد کی طرف تو معدے کے حوالے سے بات کریں گے اب۔ یہ مقوی معدہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہاضمے کو درست کرتا ہے، یہ کھانے کو ہضم کراتا ہے، بد ہضمی کو دور کرتا ہے، گیس کو ختم کرتا ہے، گیس توڑنے والا ہوتا ہے یہ۔ مروڑ اٹھتے ہوں یا پیچش لگے ہوئے ہوں، الٹیاں آتی ہوں تو ان صورتوں میں بھی یہ ان سب کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آگے آپ کو جگر کی طرف لے کے چلوں گا تو جگر کو یہ تقویت دیتا ہے، جگر کے افعال کو درست کرتا ہے، خون جو ہمارے جسم میں ہے اس میں نئے خلیے بننے میں مدد کرتا ہے، خون کی صفائی کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے یہ۔ اب بات کریں گے آنتوں کے حوالے سے تو اس کے اندر بھی یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح اب بات کر لیں پھیپھڑوں کے حوالے سے تو یہ پھیپھڑوں کو تقویت دیتا ہے، جسم سے بلغم کو دور کرتا ہے، نزلہ زکام کو بھی جسم سے ختم کرتا ہے، گلے کی جو خراش ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے۔ اس میں اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ انشاءاللہ استعمال میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح یہ خون میں سے فاسد مادوں کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جوڑوں کے حوالے سے بات کر لیں تو جوڑوں کے دردوں کو یہ ختم کرتا ہے، ہڈیوں کا جو گودا ہوتا ہے اس کی فادیت گھلنے نہیں دیتا، اسی طرح یہ آپ کو چہرے سے، آپ کے جسم سے بڑھاپے کے اثرات نمایاں نہیں ہونے دیتا۔ معدے کو اور جگر کی جو رسولیاں بنتی ہیں ان کو یہ بننے نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ جسم کے جو ورم ہوتے ہیں ان کو تحلیل کرتا ہے۔ اب بات یہاں پہ کر لوں تو خواتین کے حوالے سے، وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ وغیرہ کراتی ہیں اور دودھ کی کمی وغیرہ ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے، یہ جسم کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے۔ اب جو ایک
اہم پوائنٹ ہے جو آج کے اس کے فوائد کے حوالے سے، وہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے موٹاپے کے حوالے سے۔ آج کل یہ مسئلہ عام ہی ہو گیا ہے کہ موٹاپا دوسرے سے تیسرے بندے کو موٹاپا ہے یا پیٹ لٹکنے کی شکایت ہے، تو اس صورت کے اندر زیرہ ایک ایسی خاص عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو ہم اگر جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طرح استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو 15 سے 20 دن بعد رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو موٹاپے کے اندر پیٹ کا لٹکنا یا جسم کا پھول جانا، ان تمام صورتوں میں زیرے کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح وہ خواتین جو ڈلیوری کے بعد جن کے پیٹ وغیرہ پھول جاتے ہیں یا لٹک جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ اب اس کے چلتے ہیں استعمال کی طرف۔ تو اس کا بہترین جو طریقہ کار ہے، جتنے بھی میں نے آپ کو اس کے فوائد بتائے ہیں ان کے اندر، یا ویسے آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں، تو ایک اس کا جو سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ یا تو کھانے وغیرہ میں اس کو استعمال وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ گرم مسالوں کا تو یہ لازمی جز ہے، اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 2 طریقے تو یہ ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، اس کو اگر اکیلا آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا زیرہ لے لینا ہے، اس کو توے پہ ڈال کے بھون لینا ہے ہلکا ہلکا۔ پھر اس کے بعد اس کو جو گھر کے اندر جس میں مسالہ گرائنڈ کیا جاتا ہے اس والے گرائنڈر میں اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں ایک بوتل میں، اس کے اندر سے آدھی چمچی اس کی صبح کے ٹائم یا کھانے کے بعد کھا لیا کریں، تو آپ لوگوں کو اس کا جتنے بھی فوائد میں نے بتائے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ پھر ایک چیز اس کی، ایک اور اس کا طریقہ جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے رائتے کے طور پہ۔ تو اس کے اندر بھی آپ لوگ اس کو توے پہ بھون کے پھر دہی کے اندر شامل کریں، اس کے بعد اس کی افادیت دیکھیے گا کہ کیا ہوتی ہے۔ پھر ایک طریقہ اس کا جو ہے وہ مختلف جو پھکی یا چورن وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں ہاضمے کے جو میں نے فوائد بتائے ہیں ان کے لیے، اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے بطور جز، تو وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک ہاضمے کی پھکی بھی بتاتا چلتا ہوں کہ آپ زیرہ لے لیں، کلونجی لے لیں، اجوائن لے لیں اور کالی مرچ لے لیں، تو ان کو سب کو مکس کر کے آپ چورن بنا لیں، وہ آپ کھانے کے بعد استعمال کیا کریں، بیچ میں اس میں سونف بھی شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو معدے کے حوالے سے جو بھی امراض ہیں اس میں فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں موٹاپے کی طرف۔ موٹاپے کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، عام جو جس طرح کا اس کا مرض ہے اس کے حوالے سے یا خواتین کے حوالے سے بتایا ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ ڈلیوری کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کریں، اس سے پہلے نہ کریں۔ تو اس کا استعمال کیسے کرنا آپ لوگوں نے؟ اس کا استعمال کہوے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ 1 گلاس پانی رات کو اس کے اندر اس کے 1 سے 2 چمچے ثابت حالت میں اس کے ڈال کے رکھ دیں، صبح کو اس کو جوش دے کے چھان لیں اور اس کے اندر لیموں کے چند قطرے ڈال کے وہ استعمال کریں صبح خالی پیٹ، ناشتے سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے۔ تو آپ کو موٹاپے کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں یا پیٹ لٹکتا ہے یا اور جو بھی مسائل ہیں، تو انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں آپ اپنے اندر کافی حد تک کمی محسوس کریں گے۔ اسی طرح جو یہ جو اس کا کعوہ میں نے آپ کو موٹاپے کے حوالے سے بتایا ہے، تو اس کے علاوہ بھی جو باقی فوائد بتائے ہیں اس کے اندر بھی کعوے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ آپ نے 1 کپ پانی میں 1/4 چمچی زیرہ ڈال لیں، اسی طرح سونف ڈال لیں اور تازے پودینے کے پتے ڈال لیں 2-3 اور 1 چھوٹی الائچی ڈال لیں۔ یہ کعوہ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، رات کو کھانے کے بعد لازمی پئیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی کافی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ تمام اس کے جو استعمالات میں نے بتائے ہیں ان کو اسی طریقے سے استعمال کریں، اپنی لائف کے اندر لے کے آئیں، گھروں میں کھانا وغیرہ میں اس کا استعمال کریں، رائتے کے طور پہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ جو فوائد میں نے بتائے ہیں اس حساب سے یا جو امراض میں نے بتائے ہیں جو اس میں مبتلا ہے انشاءاللہ وہ اس سے صحت یاب ہوگا۔ اس کا جو نفع خاص ہے وہ ہوتا ہے ریح کو توڑنے والا ہوتا ہے، یہ جو مین اس کا مقصد ہے ریح کو توڑتا ہے، جسم کے اندر جو گیس پیدا ہوتی ہے اس کو توڑنے والا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ مضر اثر کی طرف لے کے چلوں تو اگر آپ
مقدار سے اوپر جائیں گے جو میں آپ کو مقدار بتاؤں گا تو یہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. پھر تو جو آپ کو مقدار بتائی جائے گی آپ نے اس کے اندر رہ کے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے اصلاح کے طور پہ جو استعمال کراتے ہیں حکمہ، اس کے اندر گوند کتیرہ ہے اور ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرائی جاتی ہیں. مقدار خوراک کی طرف لے کے چلوں تو 3 گرام سے 5 گرام یہ اس کی مقدار خوراک ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ چائے والی 1 چمچی یہ اس کی مقدار خوراک ہوتی ہے. اب بتاتا چلوں میں آپ کو دواخانہ حکیم اجمل خان کی مرکب ادویات کے بارے میں جن میں زیرے کا بطور جز استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے اندر جوارش کمونی ہے، ہماری جوارش مستگی بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا نہائی چورن ہے اس کے اندر بھی اس کو بطور جز استعمال کیا جاتا ہے. اور بھی مرکب ہماری ادویات ہیں جس کے اندر زیرہ بطور جز استعمال ہوا ہے. اپنے جو مسائل ہیں اس کو حکیم صاحب سے آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی. اگر آپ لوگ دواخانہ تشریف نہیں لا سکتے تو ہماری سہولیات ہیں اس کے اندر، ایک تو ٹیلی فون کے ذریعے ہے، دوسری ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہے، اور تیسری جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کانٹیکٹ کر کے حکیم صاحب سے اپنے امراض کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان سے ایک اچھے علاج کی رائے لے سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک اور معلومات دیتا چلوں کہ ہماری جو مرکب ادویات یا جڑی بوٹیاں یا یہ مسالہ جات بھی ہمارے جو پنساد اسٹور میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بآسانی ایک تو مرکب ادویات بھی اپنے گھر تک بآسانی منگوا سکتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جڑی بوٹیاں یا یہ ہمارے جو گھروں میں عام مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پنساد اسٹور میں اویلیبل ہیں. آپ لوگ اس کا بھی آرڈر دے سکتے ہیں اور صاف ستھرے نیٹ کلین اپنے گھر تک بآسانی منگوا سکتے ہیں. تو یہ آج میں نے آپ کے ساتھ جو زیرے کے حوالے سے معلومات شیئر کی ہیں، ایک تو اس کو اپنے زندگی میں لے کر آئیں. اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار، دوست، احباب یا جان پہچان والے لوگ ہیں، ہماری اس ویڈیو کو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو اگر ان میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس سے مستفید ہو سکے اور اپنے لیے ایک اچھی لائف بنا سکے. اور اسی طرح اگر آپ ہماری ایسی معلوماتی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے ناظرین ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ کو کہیں پہ یوٹیوب پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہو. تو آج کے لیے آپ کا میزبان حکیم حافظ محمد اسد اللہ آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے. والسلام فی امان اللہ.